صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا والآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وأحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. بزرگوں اور پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ذمہ داریوں کی جگہ بتایا ہے اور آخرت کو بدلہ پانے کی جگہ بتایا ہے. اس لیے یہاں ذمہ داریاں آئے گی اور ذمہ داریاں پوری کی جائے گی. جتنی ذمہ داری پوری ہوگی اتنی مدد ہوگی. یہ قاعدے کی بات ہے کہ جتنی ذمہ داری پوری ہوگی اتنی مدد ہوگی. المعون وعلی قدر المعون، کہ اللہ کی مدد اتنی ہوگی جتنی ذمہ داری لی جائے گی، جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی. کام تو ہوگا اللہ کی مدد سے. ومن نصر الا من عند اللہ، کہ اللہ کی مدد کے بغیر کام ہوتا نہیں ہے. اصل مددگار کون ہے؟ کہ اصل مددگار ہو اللہ تعالیٰ، اس کی مدد سے کام ہوگا. اس کی مدد لینے کا، اس کی مدد حاصل کرنے کا راستہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرار دیا ہے کہ آدمی اپنی ذمہ داری پوری کرے. ذمہ داری پوری کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنی کوشش، جتنی تیاری یہ کر سکتا ہے یہ کرے. انجام اور نتیجہ وہ اللہ کے ہاتھ ہے. اس لیے نبیوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ بندوں پر ذمہ داریاں لاتے ہیں. فلاں کام کے لیے کون ہے، فلاں کے لیے کون ہے، فلاں کام کے لیے کون ہے. جس جو ذمہ داری اوڑھ لیتا ہے وہ اس کو مدد ملتی ہے اور ذمہ داری اللہ کے فضل و کرم سے پوری ہو جاتی ہے. اس لیے صحیح نیت کے ساتھ، صحیح ترتیب کے ساتھ اپنی ذمہ داری پورا ہونا ضروری ہے. صحیح نیت کے ساتھ. نیت صحیح ہو، اس لیے کہ نیت آدھا دین ہے. نیت گویا آدھا دین ہے. آدھا دین نیت اور پھر اس کے ساتھ عمل، تو کام پورا ہو گیا. نیت آدھا دین ہے کہ اپنی نیتوں کو، نیت کہتے ہیں وجہ عمل کو، کہ اس کام کو کیوں کر رہا ہے، اس کام کو کیوں کر رہا ہے. ایک وجہ عمل ہوتی ہے. تو وجہ عمل وہ نیت ہوتی ہے کہ بھائی اس کام کو کیوں کر رہے ہیں، تو اندر کوئی وجہ پیدا ہوئی ہے. بعض مرتبہ وہ وجہ غلط ہوتی ہے اور آدمی کام کرتا ہے، اور بعض مرتبہ وہ وجہ صحیح ہوتی ہے اور آدمی کام کرتا ہے. اس لیے کہا گیا کہ تکما نویت، تیرے لیے وہ چیز ہے جو تیری نیت میں ہے. تو پہلی چیز وہ ہے کہ اپنا دل کا رخ، اپنی نیت کہ وہ اللہ کی طرف ہو. یہ کام اللہ کے لیے کیا جا رہا ہے، یہ کام آخرت کے لیے کیا جا رہا ہے. ایسا اپنے آپ کو بنانا ہے. اس لیے کہ اگر یہ بن گیا تو پھر یہ ہدایت کا سامان بنتا ہے، ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے. حدیثوں میں ہے کہ المخلصون ہم مصابیح الہدی، کہ جو اخلاص والے ہیں وہ ہدایت کے چراغ ہیں. جو اخلاص والے ہیں وہ کیا ہیں؟ اخلاص والے ہیں کہ وہ ہدایت کے چراغ. جس طرح چراغ سے روشنی پھیلتی ہے چاروں طرف، چراغ میں خوبی ہے کہ وہ چاروں طرف روشنی پھیلاتا ہے. کسی ایک جہت میں نہیں ہے بلکہ ہر طرف. کیونکہ جو لوگ اخلاص والے ہیں اور اخلاص کے ساتھ کرتے کراتے ہیں کہ یہ لوگ ہدایت کا چراغ بنتے ہیں. یعنی ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ خیر پھیلاتے ہیں. اور صرف خیر ہی نہیں پھیلتی بلکہ اس کے ذریعے سے فتنوں کے دروازے بند ہوتے ہیں.
کتنے ختم ہو جاتے ہیں مفلسین کی وجہ سے، اس طرح کہ فساد کرنے والوں کی وجہ سے، اغراض والوں کی وجہ سے خرابی پھیلتی ہے، ایسے ہی اخلاص والوں کی طرف سے اخلاص والوں کی طرف سے خیر آتی ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ آدمی دین کے کاموں میں اپنے دلوں کا رخ جو ہے اللہ کی طرف ہے، بھئی یہ کام کیوں کیا جا رہا ہے، اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمارے پاس ذمہ داری ڈالی ہے، اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے یہ کام ہمیں کرنا ہے، پھر اس کام کو صحیح کرنا ہے۔ کام نیت جو فقط نیت صحیح ہو یہ کافی نہیں ہے، بلکہ نیت اس طرح صحیح ہو، اس طریقے سے کام کی ترتیب بھی صحیح ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ میں سے چند صحابہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ آخرت، چونکہ آخرت کا مسئلہ بہت کٹھن ہے، آخرت کا مسئلہ بہت سخت ہے، اس لیے بھائی آخرت میں نجات کے لیے تو کچھ لوگوں نے تو یہ طے کیا میں تو بس ہمیشہ روزہ رکھوں گا، ایک نے کہا ہم شادی نہیں کریں گے، مطلب کہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہے۔ یہ فیصلہ کیا ہونا، اس فیصلے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ تم نے یہ فیصلہ صحیح نہیں کیا، وہ آخرت کے لیے کیا ہے، اللہ سے ڈر کر کے کیا ہے، ان سے اخلاص مخلص ہونے میں شک نہیں ہے، لیکن یہ فیصلہ صحیح نہیں، کیوں کہ تم لوگوں کو چاہیے کہ مجھے دیکھو کہ میں کیا کرتا ہوں، اس لیے کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ نے نمونہ بنا کر کے بھیجا، مجھے دیکھو کہ میں شادی بھی کرتا ہوں، میں آرام بھی کرتا ہوں، میں عبادت بھی کرتا ہوں، تم لوگ مجھے دیکھا کرو۔ تو یہ بتایا کہ خالی اخلاص کافی نہیں ہے، بلکہ اخلاص کے ساتھ کہ عمل کی ترتیب بھی صحیح ہو، کام کی ترتیب بھی صحیح ہو، اس سے ہوتی ہے صحیح رہبری بھی، اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قبولیت بھی ہوتی ہے۔ اس لیے صحیح رخ پر اپنے آپ کو ڈالنا بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے امیدوار بھی رہنا ہے کہ اللہ کی بشارتوں کو چنو، حدیث میں ہے کہ اللہ کی بشارتوں کو چنو، اور بشارتوں کو چن کر کیا کرنا کہ اپنے آپ کو کام کا بناؤ، اور پھر اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہو۔ اب چلو وعملوا ما یسرکم، کہ بشارتیں سنو تاکہ کام کی طرف رخ پیدا ہو جائے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہو۔ تو صحیح ترتیب قائم کر کے پھر اللہ تعالیٰ سے امیدوار رہنا، اس سے اصل کام بنانے والی ذات جو ہے وہ اللہ پاک ٹھیک ہے کہ آخری فیصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہوگا۔ یہ ہمارے لیے یہ رہبری نہیں ہے۔ تو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوگی، ذمہ داریوں میں کمی نہ ہو، کوشش بندے کے دل میں ہوتی ہے، نتیجہ اللہ کے دل میں ہوتا ہے۔ ایک صحابی تھے محمد بن مسلمہ، کسی کام کے لیے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری دی، لیکن مجمع نے فرمایا پھر فلاں کام کون کرے گا، تو انہوں نے کہا کہ میں کروں گا۔ کیسی بات ہے، یہ کام ہے اسے تم کر دے۔ انہوں نے ذمہ داری کو لی، لیکن ان کو شہم ہو گیا، ڈر ہو گیا کہ پتہ نہیں میں نے نبی کے سامنے ذمہ داری لی ہے، اب میں اس کو پورا کر سکوں گا نہیں کر سکوں گا، ڈر گئے، اور اتنا ڈر پیدا ہوا کہ ان کا کھانا بند ہو گیا شہر کی وجہ سے، ان کا کھانا بند ہو گیا۔ لوگوں نے کہا کہ محمد کا کھانا بند ہو گیا، اور میں یقوں کہ اس لیے بند ہو گیا کہ اس نے آپ کے سامنے ذمہ داری نہیں ہے اور اب ڈر گیا ہے۔ تو آپ نے ان کو بلا کے فرمایا کہ علیک الجہد، میرے ذمہ تو محنت کرنا ہے، کام تو اللہ کرے گا۔ یوں تو یہ ترتیب بتائیے کہ آدمی کے ذمہ ہوتا ہے کیا، ایک کوشش کرے، اپنی کوشش اپنی ذمہ داری کو سنبھالے، یہی آدمی کا کام ہے، اس کے علاوہ آدمی کیا کر سکتا ہے۔ تو اس لیے ہم کو کوشش کی، محنت کی، ذمہ داری کے پورا کرنے کی دعوت دی کہ اپنی ذمہ داریوں کو، اپنی کوششوں کو پورا کرو، تاکہ حق تعالیٰ سے آپ لوگ کا بدل ہو جائے۔ پھر اس میں کبھی بھول بھی ہو جائے گی، غلطی بھی ہو جائے گی، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ آدمی
آدمی ہے کہ اس سے غلطی ہو جاتی ہے، اس سے بھول چوک ہو جاتی ہے، کبھی وہ پیچھے ہٹ بھی ہو جاتی ہے. تو کہتے ہیں کہ جب کوئی غلطی ہو جائے تو کوئی مایوسی نہ آنی چاہیے. مایوسی گناہ کی وجہ سے مایوسی نہیں آنی چاہیے. گناہ کی وجہ سے ایک کبھی مایوسی آتی ہے، کبھی ندامت آتی ہے. دو چیزیں آتی ہیں. ندامت آنا تو اچھا ہے، ندامت آنا یہ اچھی بات ہے کہ اپنے گناہ پر آدمی نادم ہوا. کہ ندامت آنا تو اچھا، اس لیے کہ ندامت جو ہے وہ توبہ کے حکم میں ہے کہ ندامت توبہ ہے. تو اپنی غلطی پر نادم ہونا یہ تو بڑی بات ہے کہ ندامت کی وجہ سے حق تعالیٰ جانوں کا بدل متوجہ ہوتا ہے. اور ندامت والوں کو اللہ زیادہ دیتے ہیں. انہوں نے فرماتے تھے کہ ندامت والوں کو اللہ زیادہ دیتے ہیں، کیونکہ ندامت والا مخلص ہے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ سے غلطی ہو گئی، تو ندامت والوں کو زیادہ دیتے ہیں. ندامت ہونا یہ تو اچھی بات ہے، جیسے کبر ہونا، بڑا ہونا یہ بری بات ہے. اس کے مقابلے میں آدمی میں ندامت آ جاتی ہے. غرض یہ کہ ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی بات ہے. دوسرا کہ اللہ تعالیٰ نے دین کی اس محنت میں بہت سی خوبیاں رکھی ہیں. ان خوبیوں کو حاصل کرنا ہے. ایک خوبی اس کے لیے یہ ہے کہ آدمی اپنے کام کو اچھی نیت سے کرے. اس نے نیت کیسے ہوتی ہے؟ اچھی نیت سے کرے، اپنی نیت کی نگہداشت کرے کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں، میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں. تو یہ ایک تو اپنی نیت کی نگہداشت کہ اس کام کو اچھی نیت سے کرے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر وہ نیتوں پر ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو، تمہارے اعمال، تمہاری صورتوں کو، تمہارے مالوں کو اللہ نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تو تمہاری نیتوں کو اور تمہارے عملوں کو. تو اس کام میں ایک تو حسن نیت کہ اپنی نیتوں کو اچھی کرے. اگر نیتیں اچھی ہیں اور چاہے کام تھوڑا بھی ہو گیا ہو تو اللہ تعالیٰ اچھی نیت کی وجہ سے اس کو قبولیت دیتے ہیں کام کو. اس لیے کہ یہ مخلص اس کی نیتیں اچھی ہیں. تو یہ تو اپنی نیت کو اچھا بنانا. دوسرا کہ اپنی نیت کو جس طرح اچھا بنانا ہوتا ہے ایسے ہی اپنے عمل کو بھی اچھا بنانا. دوسرے نیت دوسرے عمل کہ اپنے عمل کو اچھا بنا لو. عمل کی اچھائی اتباع کے بقدر ہوتی ہے. جتنا اتباع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا جائے گا اتنی جو ہے عمل میں خوبی آئے گی. کوئی دوسرا راستہ نہیں، کوئی دوسرا راستہ نہیں، ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے اتباع. مذہب کی جان اور دین کی جان جو ہے وہ اتباع ہے. اتباع کے بغیر کام نہیں بنے گا. حتیٰ کہ رسول کو بھی اللہ نے اتباع کا حکم دیا ہے. رسول کس چیز کا اتباع کرے گا؟ کہ رسول وحی کا اتباع کرے گا. رسول اتبع ما اوحی الیک، جو وحی آپ پر آ رہی ہے آپ اپنے آپ کو اس کا پابند کریں. تو نبی پابند ہوتا ہے وحی پابند، اور امتی پابند ہوتا ہے نبی پابند. اس لیے اتباع جو ہے وہ ہے مذہب کی جان، دین کی جان. اور آدمی کے نفس پر سب سے زیادہ مشکل اتباع ہوتا ہے. ہاں اتباع کریں گے. اتباع کا مطلب یہ ہے کہ اپنی خواہشوں میں سے اپنے آپ کو نکالنا اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر صحیح طریقے سے اپنے آپ کو قائم رکھنا. یہ حکم اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھی دیا ہے اور یہ حکم اللہ تعالیٰ نے امتی کو بھی دیا ہے. فاستقم کما امرت ومن تاب معك، فاستقم کما امرت ومن تاب معك. اے نبی آپ استقامت کے ساتھ رہیں اور آپ پر جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ بھی استقامت کے ساتھ رہیں. اس لیے استقامت اور اتباع یہ اصل چیز ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے تھے اس
اتباع کی بات ہے. تسبیح فاطمہ تو نمازوں کے بعد اور سونے سے پہلے پڑھی ہے. اسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب کی. ایک مثال ہے, اسی ترغیب کی کہ نمازوں کے بعد سونے سے پہلے تسبیح فاطمہ پڑھی اور اس کا ثواب اور حساب بتایا. حدیث ہو, یہ مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں, اس کا ثواب اور حساب بتایا کہ ایک گھنٹے میں بس 10 نیکی ملتی ہے. سبحان اللہ پر 10 نیکی, الحمدللہ 100 کلمے ہو گئے تو کتنی نیکی ہو گئی؟ 1000 ہوئی. اور 5 نمازوں کی 5000 اور سونے کے وقت پڑھے تو ایک جملہ 6000 نیکی ہوگی. کہ تسبیح فاطمہ پر فرمایا 6000 نیکی روزانہ ملتی ہے, لیکن اس کے کرنے والے تھوڑے ہیں. یہ اس کے کرنے والے تھوڑے. صحابہ نے پوچھا اس کے کرنے والے تھوڑے کیوں ہیں؟ جب روزانہ 6000 کہ اس کے کرنے والے تھوڑے اس وجہ سے ہے کہ جب آدمی نماز کا سلام پھیرتا ہے تو اس کو کام یاد آتا ہے. ایک کام ہے, ایک ضرورت ہے, تو وہ کام میں ضرورت میں وہ چلا گیا اور وہ رہ گیا. تو 5 نمازوں میں تو یہ حال ہوتا ہے. پھر سوتے وقت یہ لیٹے لیٹے پڑھ لیتا, وہ لیٹے لیٹے لیٹ گیا. اس طرح یہ 6 نیکی روزانہ ضائع ہوتی ہے. یہ کیا بتایا ثواب کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کیا بات ہوئی؟ یہ دعوت ہوئی ہے کہ اپنے کام کو اہتمام سے کرے. ہاں, اپنے کام کو اہتمام سے کرے تاکہ کام کا بوجھ پڑے. کیا پڑے؟ آدمی پر کام کا بوجھ پڑے, جب آدمی پر کام کا بوجھ پڑے تو ایک شوق ہے اور ایک بوجھ ہے. دونوں باتیں ہوتی ہیں, کبھی شوق بھی ہوتا ہے, کبھی بوجھ بھی ہوتا ہے. تو شوق ہے تب تو ٹھیک ہے, اور شوق نہیں ہے تو یہ بوجھ ہے, یہ بوجھ لو اور بوجھ کو برداشت کرو. اس لیے جو بات جتنی حق ہوگی اتنا اس کے اندر بوجھ ہوگا, اور جتنی بات باطل ہوگی اتنی وہ ہلکی ہوگی. حق میں بوجھ ہوتا ہے اور باطل, یہ باطل میں بوجھ نہیں ہوتا. ایسے حق کہ حق کڑوا ہوتا ہے اور باطل میٹھا ہوتا ہے. صحابہ کی فوائد سے یہ باتیں لکھی ہوئی ہے کہ حق جو ہے وہ کڑوا ہوتا ہے اور باطل میٹھا ہوتا ہے. حق میں بوجھ ہوتا ہے, باطل ہلکا ہوتا ہے. تو جو بات جتنی حق ہوگی اتنی وہ بوجھ, اس کے اندر اتنا بوجھ ہوگا. تو جب بوجھ پڑے کہ اس بوجھ کو برداشت کرو, اس بوجھ کو برداشت کرو. اس بوجھ کو برداشت کرنے کی وجہ سے اپنے نفس کے اندر آدمی میں انقیاد اور تابعداری آتی ہے, بوجھ اٹھانے کی وجہ سے. اور نفس جو ہے آدمی کا گھبراتا ہے بوجھ اٹھانے کی وجہ سے. وہ گھبرائے نہیں, بلکہ جب آدمی بوجھ اٹھا لے گا تو جتنی ذمہ داری اٹھائی جائے گی اتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعانت اور مدد. یہ کام کا دستور بتایا گیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی جو مدد ہوتی ہے کہ وہ ناگواریوں کے برداشت کرنے پر ہوتی ہے, اور خیر ہوتی ہے وہ ناگواریوں کے برداشت کرنے پر ہوتی ہے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہے, عشرۂ مبشرہ میں سے ہیں, اور بڑے آدمی ہیں, انہوں نے بڑے کام کیے. وہ یہ فرماتے تھے اپنے ساری زندگی کا نچوڑ اِنَّا وَجَدْنَا خَيْرَ الْخَيْرِ فِي الْقُرْبِ, اِنَّا وَجَدْنَا خَيْرَ الْخَيْرِ فِي الْقُرْبِ, کہ ہم نے ساری خیر ناگواریوں میں پائی ہے. کہ کام کے دوران میں ناگواری آئی, لگی تو ناگواری اور معلوم ہوئی ناگواری, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان ناگواریوں کے برداشت کرنے میں خیر مقدر فرمایا. تو وہ امت کو ساری زندگی کا یہ نچوڑ بتا دیتے
یہ نچوڑ بتا دیں اِنَّا وَجَدْنَا خَيْرَ الْخَيْرِ فِي الْكُلِّ کہ ہم نے ساری خیر ایک ناگواری میں پائی ہے، ایک چیز ناگوار ہے اور وہ کرنی پڑ رہی ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ چیز ناگوار تمہیں معلوم ہو مگر تمہارے حق میں وہی بہتر ہو، تم جانتے نہیں ہو اللہ جانتے ہیں۔ بعض ناگواریوں میں اللہ تعالیٰ نے خیر رکھی، اس لیے خیر کے راستے پر ناگواریاں برداشت کی جاتی ہیں۔ شر کا جو راستہ ہے وہ خواہشات کا راستہ ہے، اس سے تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس کام کا اور دین کے کام کا، وہ شر ہے۔ اور جو خیر ہے اس کے لیے اپنے نفس کو آمادہ کیا کرنا پڑتا ہے کہ اپنے نفس کو آمادہ کریں، آدمی کا نفس آمادہ نہیں ہوتا، اس لیے اپنے نفس کو آمادہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے نفسوں کو آمادہ کرنے کے لیے بشارتوں کا راستہ اختیار کیا کہ اللہ بندوں کو جو چلاتے ہیں وہ بشارتوں کے راستے سے چلاتے ہیں، یہ بشارتیں دیتے ہیں، مبشر عباد، یہ بندوں کو بشارت ہونا۔ نبیوں کو بھی اللہ تعالیٰ بشارتیں دینے والا بنا کر دیتے ہیں کہ تمہیں یہ ہوگا، تمہارے لیے یہ ہوگا، تمہارے لیے یہ ہوگا، تو بشارتوں کے راستے سے چلانا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب باہر دیکھتے تھے کسی کو وہ یہ فرماتے تھے کہ لوگوں کو بشارتیں سنانا، بشرا ولا تنفرا، کہ لوگوں کو بشارتیں سنانا، لوگوں کو نفرتیں مت دلانا، کہ ان میں نفرتیں ہو جائے گی تو پھر کام نہیں ہوگا، لیکن اگر ان کو بشارتیں سنائی گئی تو بشارتوں کی وجہ سے ان کے ضمیر میں ایک قسم کی تیاری پیدا ہوتی ہے دلوں کے اندر۔ اس لیے حکم تھا ابو موسیٰ اشعری وغیرہ کو کہ جب تم کام کے لیے جاؤ تو لوگوں کو بشارتیں سناؤ۔ اس لیے یہ کام دین کا جو ہے جو کہتے ہیں فضائل سے چلے گا، کس سے چلے گا؟ فضائل سے چلے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام نبیوں کو ایک علم دیا جاتا ہے فضائل کا۔ فضائل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے اور وعید وہ ہے غیب میں، فضائل جتنے ہیں وہ غیب سے اللہ کی طرف سے آتے ہیں، عقل سے وہ نہیں بتا سکتا کوئی فضیلت، عقل سے فضیلت نہیں بتائی جاتی، بلکہ فضائل کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے۔ دو قسم کے علم آتے ہیں، ایک مسائل کا علم آتا ہے، ایک فضائل کا علم آتا ہے۔ مسائل کا علم بھی غیب سے آتا ہے کہ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ حرام ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے آتا ہے، اور جو فضائل اس کو ملیں گے وہ بھی اللہ کی طرف سے بتایا جاتا ہے۔ فضائل جتنے ہیں وہ القائی ہے، اللہ کی طرف سے ڈالے جاتے ہیں، اللہ کی طرف سے نبیوں کو بتایا جاتا ہے فضائل کا علم، اور فضائل کا علم پہلے آتا ہے، فضائل کا علم پہلے آتا ہے تاکہ طبیعتوں میں آماد یہ آوے، طبیعتوں میں تیاری آوے، اس لیے فضائل کا علم پہلے دیا جاتا ہے۔ ہم کو بھی فضائل کا علم کا استحضار ہونا چاہیے اپنے کام میں، ہاں کہ فضائل کا علم کا دھیان ہوگا تو کام میں آدمی آگے بڑھتا ہے، اللہ یہ دینے والے ہیں، اللہ یہ دینے والے ہیں، اس لیے فضائل کا مذاکرہ ہے۔ فضائل لکھوائے گئے ہیں، فضائل لکھوائے گئے ہیں، مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت مولانا صاحب سے فضائل لکھا ہے، اس کی فضائل لکھو۔ مولانا یوسف صاحب نے فضائل زکات لکھوائی، یہ فضائل زکات لکھو، یہ فضائل لکھوا، اور ہر زمانے میں علماء کرام نے فضائل کا اہتمام کیا ہے کہ امت کو فضائل کے ذریعے سے چلاؤ۔ کام دو طریقے سے ہوگا، ایک فضائل سے، ایک اتباع سے، ایک فضائل سے، ایک اتباع سے مسائل حل ہو جاتے ہیں، ہوتے ہیں، کام ہوتا ہے تو کام میں مسائل پیدا ہوتے ہیں، مسائل پیدا ہوتے ہیں، بعض مرتبہ جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں، جی ہاں، نزاع پیدا ہوتا ہے، تو نزاع کا حل بھی فضائل سے ہوتا ہے۔ نزاع کا حل کیا کہ نزاع کا حل فضائل نزاع کا حل کہ بھائی فلاں کام میں نزاع ہو گیا آپس میں، تو
نزاع ہو گیا تو نزاع کا کیا حل ہے؟ تو کبھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نزاع کو اور اختلاف کو حل کرنے کے لیے فضیلت بتائیں، دیکھو اگر تم یہ کر لو گے تو تم کو یہ ملے گا۔ تو وہ مخلص ہوتا ہے تو مخلص ہونے کی وجہ سے وہ بات قبول کر لیتا ہے اور اپنی چیز چھوڑ دیتا ہے فضیلت لینے کے لیے، فضیلت لینے کے لیے اپنی چیز چھوڑ دیتا ہے تو اس کو فضیلت مل جاتی ہے۔ اور کبھی جھگڑا ختم ہوتا ہے اتباع کرنے کی وجہ سے، اس کی وجہ سے دو آدمیوں میں جھگڑا ہو رہا تھا قرض کے بارے میں، حدیث میں ایک آدمی کا قرض دوسرے کے ذمہ تھا، وہ قرضہ مانگ رہا تھا کہ میرا قرضہ لاؤ۔ اس میں آواز بلند ہوئی دونوں کی، تو آپ باہر آئے، کیا مسئلہ ہے؟ دس کرنے میں پیسے اس وقت آتے ہیں وہ دے نہیں رہا، وہ دے نہیں پا۔ آپ نے یہ فرمایا جس کا مال تھا کہ تم آدھا چھوڑ دو، اس سے کہا تم آدھا کر دو، نہیں تھا آدھا چھوڑ دو آدھا کر دو، اس سے کہا تم چھوڑ دو، اس سے کہا تم آدھا کر دو۔ انہوں نے شکر دیا۔ یہ مثال ہے اتباع کی، یہ مثال کہ بھائی جھگڑا ہو گیا ہے تو جھگڑا کا حل یہ ہے کہ اتباع میں کہ بھائی جو طے ہو جائے گا وہ ہم کریں گے، تو اس سے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں اتباع کی وجہ سے، فضیلتوں کی وجہ سے، اتباع کی وجہ سے سب یہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہ سب سے آسان راستہ ہے نبیوں کا کہ وہ اتباع کرنے کی دعوت دیتے ہیں اور اتباع کرنے پر بشارتیں سناتے ہیں۔ اگر اتباع کیا جاتا ہے تو بشارت والا انعام بھی مل جاتا ہے اور مسئلہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ طریقہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبیوں کو، تو یہ ہمارا راستہ ہے۔ تو اس کی بنیاد ہے کہ فضائل کے ساتھ اس کو چلایا گیا ہے، اور جتنا فضائل کا جان ہوگا اتنا کام آسان ہو جائے گا۔ فضائل کے جان کے ساتھ یہ کام کو آسان کیا جائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل کام کے بھی فضائل بیان کیے ہیں، اور اصل کام کے لیے جو راستے واسطے ہیں اس کے بھی فضائل بیان کیے۔ مثلا نماز کے فضائل بیان کیے، تو نماز تو اصل ہے، وہ تو مقصود بھی ذات ہے، اور نماز کے متعلق جتنے راستے واسطے ہیں کہ اس کے بھی فضائل بیان کیے کہ بھائی مسجد بنانے کی بھی فضیلت ہے، مسجد کی صفائی کی بھی فضیلت ہے کہ مسجد کو صاف رکھو، مسجد کو تعمیر کرو، ہاں مسجد تک چلو تو چلنے کے، بنانے کے، صفائی کے سب، کیوں کہ اصل تو نماز ہے۔ نماز کے مطابق جتنی چیزیں ہیں اس سب کے فضائل بیان کیے تاکہ کوئی نیکی حقیر نہ ہو جائے، کوئی نیکی حقیر نہ ہو۔ بعض نیکی ایسی ہوتی ہے کہ اس کو اصل عمل سے دور کا واسطہ ہے، اور بعض نیکی ایسی ہوتی ہے کہ اس کو اصل عمل سے قریب کا واسطہ ہوتا ہے، جیسے وضو کو نماز سے قریب کا واسطہ ہے، وضو کو نماز سے قریب کا واسطہ ہے، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ دور کا واسطہ ہے، جیسے چل کر کے آنا، نماز کے لیے چل کر کے آنا، اور چل کر کے آنا جو ہے نماز کے لیے دور کا واسطہ ہے، لیکن چلنے کی بھی فضیلت ہے، اس طرح وضو کی بھی فضیلت ہے۔ تو یہ فضائل اس لیے سنائے گئے ہیں دوستوں تاکہ دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یقین ہے، تو یہ راستہ فضائل کا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس راستے کے اندر یہ تاکید فرمائی ہے کہ اپنے اندر حسن زن پیدا کرو۔ کیا پیدا کرو؟ حسن زن، یعنی اچھا گمان، اچھا گمان اللہ کے ساتھ بھی اور اچھا گمان بندوں کے ساتھ بھی۔ مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ ہمارے کام میں خوبیوں کا لین دین ہے۔ کیا ہے؟ کیا مطلب ہے؟ کہ ایک دوسرے کی خوبیاں دیکھو، ایک دوسرے کی خوبیاں دیکھو کہ ہمارے کام میں خوبیوں کا لین دین ہے۔
تمہارے دل میں یہ خوبی ہے. فرماتے تھے میوات والوں سے کہ تمہارے اندر 2 خوبی ہے. کام ہوا شروع کہ تمہارے اندر 2 خوبی ہے. 2 خوبی کیا ہے؟ فرمایا ایک خوبی تو تمہارے اندر یہ ہے کہ تمہارے اندر سادگی ہے. یہ پہلے کی بات ہے. اپنے بات میں سادگی نہیں ہے, اب کہیں بھی نہیں ہے. کیوں؟ دنیا کے اسباب بڑھ گئے. تو فرمایا تمہارے اندر سادگی ہے. دوسری خوبی تمہارے اندر جفاکشی ہے. دوسری کیا ہے؟ جفاکشی ہے, یعنی محنت مشقت برداشت کر کے کام کرنا, اس کو جفاکشی کہتے ہیں. تو میوات والوں سے فرمایا کہ تمہارے اندر 2 خوبی ہے, ایک سادگی ہے, ایک جفاکشی. یہاں سے لوگوں نے جفاکشی سے کام کیا. ہمارے ملک میں یہ 4 مہینے پیدل چلتے تھے. اس وقت تب پاکستان نہیں بنا تھا. 4 مہینے بیٹھا تک جاتے تھے. ادھر بمبئی سے کلکتہ تک جاتے تھے مشرق میں, جاتا میں اور رمضان میں 4 مہینوں کی تشکیل رمضان میں ہوتی تھی. رمضان, شوال, ذوالقعدہ, ذوالحج, اس 4 مہینوں میں حضرت رسول کا یہ 4 مہینے عبادت کے ہیں. ان 4 مہینے میں روزے بھی ہیں, نمازیں بھی ہیں, حج بھی ہیں, زکوٰۃ بھی ہے, سبھی چاہتے. رمضان میں لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں, رمضان میں روزے رکھتے ہیں, رمضان کے بعد پھر حج ہوتا ہے. تو کہا چاروں ارکان اس 4 مہینے میں ہوتے ہیں. نماز تو پہلے سے ہی ہے. تو یہ کر کے 4 مہینوں کی اس کی تشکیل ہوتی تھی پیدل. دہلی سے بمبئی کی طرف کلکتے کی طرف. تو فرماتے تمہارے اندر 2 خوبیاں ہیں. ایک تو تمہارے اندر سادگی ہے اور دوسرا جفاکشی ہے. یہ تھوڑے تھوڑے اسباب پر یہ لوگ کام کر لیتے ہیں. اس میں ان کے پاس زیادہ اسباب نہیں ہے, تھوڑے تھوڑے اسباب کام کرتے ہیں. یہ اسباب تو تھوڑے ہیں لیکن کام پورا کر دیتے ہیں جفاکشی کی وجہ سے. تو ایک جفاکشی اور ایک ان کی سادگی, یہ تمہارے اندر خوبی ہے. تو فرماتے کہ ہمارے کام میں حسن ظن ہے کہ حسن ظن کی وجہ سے, اچھا گمان کرنے کی وجہ سے ایک دوسرے کی خوبیاں نظر آتی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ اندھا بھی ہے اور کوڑ کی بیماری بھی ہے, گونگا بھی ہے. تو لوگوں سے پوچھا اس آدمی میں کوئی خوبی ہے؟ کہتے تو بہت معذور ہے, اس میں کیا خوبی ہے کہ اس کو پیشاب آسانی سے آتا ہے نہیں آتا. پیشاب آسانی سے آنا یہ بھی ایک ہے, ایک مثال. تو کہا کہ مولانا اجازت صاحب فرمایا کہ ہمارے کام میں خوبیوں کا لین دین ہے, کیونکہ یہ کام جو ہے معاشرت کے راستے سے چل رہا ہے. ہمارے پاس کوئی سیاست نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی فنڈ نہیں ہے کہ ہم اس فنڈ کے ذریعے سے کام چلا رہے ہیں. کوئی سیاست نہیں ہے, کوئی پاور نہیں ہے. تو پھر یہ کام کس راستے سے چل رہا ہے؟ تو یہ کام معاشرت کے راستے سے چل رہا ہے. ہاں, معاشرت کے راستے سے چلنے سے کام کرے کہ معاشرت کے راستے سے کام چلانے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی بنا کر کام کرو اور بھائی بنا کر کام کراؤ. اس کو معاشرت کیا ہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہمارے کام کا یہی اصول ہے کہ ہم مسلمان کو اپنا بھائی قرار دیتے ہیں. تو بھائی مسلمان کو بھائی قرار دو, بھائی قرار دے کر کے اپنا کام کرو. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آدمیوں کو بھائی بنایا, یہ اس کا بھائی ہے, ایک مہاجری ہے, ایک انصاری ہے, تو اس کو بھائی بنایا. بھائی بنا کیا مطلب؟ تاکہ ایک دوسرے کے معاون بنے, ایک دوسرے کے بھائی بننے کا مطلب ایک دوسرے کو. اس زمانے میں تو بھائی بنایا تھا تو پوری طرح بھائی بنایا تھا, تو اس کے مال کا وہ وارث بھی بنتا تھا. بننے کے بعد بھائی ہے, پھر بعد میں یہ قصہ ختم کر دیا.
میراث پر، جب میراث رشتہ داروں کو ملے گی، بھائی چارے پر میراث نہیں ملے گی، تو مواخات جس کو کہتے ہیں کہ بھائی بنا کر کے کام کرنا، کہ تم میرے بھائی ہو میں تمہارا بھائی ہوں. جیسے آپ لوگ بیٹھے بات کرتے ہیں بھائی آپ نے بھی کلمہ پڑھا ہے تم ایسے میرے بھائی، تو بھائی بنا، یہ بھائی بنا کر کام کرو، اس کو معاشرت کہتے ہیں. تو مولانا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کام اس طرح کھولا ہے کہ معاشرت کے راستے سے یہ کام چلے گا، اور معاشرت کی وجہ سے جتنی دوسری رگیں ہیں وہ کٹ جائے گی. باطل کی رگ ہوتی ہے، باطل کی رگ، یہ باطل کی رگیں کٹے گی اور حق مضبوط ہوگا. یہ باطل کی رگ کیا ہوتی ہے؟ ایک باطل کی رگ ہوتی ہے اپنا وطن، یہ ہمارا وطن، ہم اس کا یہ ہمارا وطن ہے، ان کا وطن نہیں ہے، یہ باہر سے آئے ہیں اور ہم وطن والے، اس لیے ان کو نکالو. جیسے دنیا میں آ گئے وطن کی رگ، قوم کی رگ، یہ میری قوم کا ہے، یہ ہماری قوم کا نہیں، اس طرح رنگ یہ کالا ہے یہ گورا ہے یہ بھی نہیں، یہ تمام رگیں باطل کی رگیں ہیں. کیوں؟ ورنہ تو تمام بنی آدم کی اولاد ہے. نبیوں کا یہ کہنا ہے کہ تم سب آدم کے اولاد ہو، اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، آدم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، تو کسی کو کوئی فضیلت نہیں، کسی کو کوئی فضیلت نہیں. ہاں تقوی کی فضیلت ہے، ایک آدمی مستقبل بنے جا رہے ہیں اس کو فضیلت ہے، اللہ کے نام تقوی کی قیمت، تقوی پیدا کرو تو یہ تو فضیلت کا ذریعہ ہے. باقی دوسری جتنی رگیں ہیں، اپنی قوم، اپنا وطن، اپنی زبان، اپنا علاقہ، اپنا ملک، یہ سب رگیں باطل کی رگیں. نبی اس رگ کو نہیں برداشت کرتا. کیوں کہ اللہ سے جڑنے کا راستہ دوسرا ہے. اللہ تعالیٰ سے جڑنے کا راستہ وہ ایمان اور اخلاص ہے. اللہ جڑنے کا راستہ کیا ہے؟ چاہے کوئی کالا ہو، چاہے کوئی گورا ہو، چاہے کوئی غریب ہو، مالدار ہو، اپنا ہو، پردیسی ہو، اللہ سے جڑنے کا راستہ یہی کہ اس کے اندر ایمان ہے، اس کے اندر اخلاص ہے. اس بنیاد پر ان کو بھائی بنایا جائے گا. تو مولانا کا جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھایا اس زمانے میں کہ یہ کام معاشرت کے راستے سے چلا ہو، یعنی مسلمان کو اپنا بھائی قرار دے کر اس کو زندگی کی ذمہ داری سمجھاؤ، اپنا بھائی قرار دے کر اس کی زندگی کی ذمہ داری سمجھاؤ تاکہ وہ اپنی زندگی کی ذمہ داری پوری کرے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترغیب دی ہے کہ لوگ اپنی صلاحیتوں کے لحاظ سے، لوگ اپنی استعداد کے لحاظ سے بہت قیمتی ہیں. فرمایا الناس معادن کمعادن الذهب والفضة، کہ لوگ اپنی جگہ ایسے قیمتی ہیں جیسے سونے اور چاندی کی کانیں ہوتی ہیں. زمین میں سونے اور چاندی کی کانیں ہوتی ہیں. سونا ہے لیکن زمین کے نیچے دبا ہوا ہے، چاندی ہے لیکن زمین کے نیچے دبی ہوئی ہے. لوگ سونے اور چاندی کی کانوں کی طرح سے، لہٰذا اگر یہ سونا اور چاندی نیچے دبا رہا ہے تو اس کی کوئی قیمت نہیں، لوگ پیسہ کریں گے اوپر. تو کیا کرو کہ ان کو اس میں سے نکالو، ان کو اس میں سے نکالو. اور میں کہتے کہ میرا کام ذرے ثقیل کا کام ہے. مولانا ایسی زبان بولتے تھے کہ میرا کام ذرے ثقیل کا کام ہے. ذرے ثقیل کا کیا مطلب ہے؟ ذرے ثقیل کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بوجھل چیز، وزندار چیز پانی میں ڈوب گئی، کشتی کی سامان سے بھری ہوئی وہ ڈوب گئی سامان کے ساتھ. اب اس کو نکالنا ہے تو کیا کریں گے؟ تو اب تو مشینیں ہو گئی ہیں نکالنے کے لیے. جس زمانے میں مشینیں نہیں تھی اس زمانے میں یہ کام کرتے تھے کہ ریشم کے ڈوئے، ریشم کی رسی ہوتی ہے وہ ٹوٹتی نہیں ہے. ریشم کی وہ رسی ہے اس کے ساتھ کنڈا ہے اور وہ تیرنے والا اندر جاتا تھا اور جا کر اس سامان کے ساتھ اس کو لگا دیتا تھا.
پھر اس کو کہتے ہیں جسے پانی کہتے ہیں کنویں میں، تو وہ سامان جو نیچے ڈوب گیا ہے وہ اوپر آ جاتا ہے۔ کیا میرا کام ایسا ہے کہ آدمی دنیا میں ڈوب گیا ہے، آدمی دنیا میں ڈوب گیا ہے، کیا وہ اس کو کھینچو، ہاں اس میں صلاحیت ہے، لیکن دنیا میں ڈوبا ہوا ہے کہ وہ اس کو کھینچو اوپر سے۔ دعوت کی وجہ سے اور فضائل کی وجہ سے لوگ کتنے بھی دنیا میں مشہور، لیکن وہ اوپر آتے ہیں۔ بہت شروع زمانے کی بات ہے، شروع زمانے کی نہیں، جب میں دہلی میں تھا سن 70 اس کا ایک ساتھی آیا، انہوں نے آپ کے اس علاقے سے، فرانس کے علاقے سے عربی بولتا تھا، میں نے اس کے ساتھ جماعت میں وقت لگایا تھا، تشکیل ہوئی تھی حیدرآباد میں۔ کیا کام کرتے ہو؟ کہ میں کوئلے کی کان سے کام کرتا ہوں، 1000 میٹر نیچے، 1000 میٹر نیچے یہ میرا کام ہے۔ اور کام کر کے نہیں کرتا ہے کہ یہاں لیمپ لگا کر کے میرا ہوتا ہے کوئلہ، اور 4-5 کر نیچے کام کرتا، 1000 میٹر نیچے ہے، کوئلے کی کان میں ہے، وہاں سے کسی نکالا جائے تو مولانا کہ ذرے دقیق، ہمارا کام ذرے دقیق کے ایک بوجھل کی جو اندر ڈوب گئی ہے اس کو نکالا، میں اس کو کیسے نکالا؟ جب میں نے فجر کی نماز پڑھی اپنی جگہ پر، یہی پہلے کا علاقہ بتایا، اور وہ بات کر رہا تھا کوئی آدمی اللہ کے دین کی فجر کے بعد، اور اس نے پھر بات شروع کی اور بات کے ختم کہا کہ اس کام کے لیے کون تیار ہے؟ تو وہ بات میری سمجھ میں آ گئی تو میں نکل کر کے آ گیا ہوں۔ یہ ذرے شکل کی مثال دی ہے کہ 1000 میٹر نیچے روزانہ کام وہاں سے ٹیک کر کے آیا۔ تو حدیث میں بتایا تھا کہ لوگ ایسے ہیں جیسے سونے اور چاندی کی کانیں ہوتی ہیں، لیکن وہ سونا مٹی کے نیچے ہے، تب سے نکالو پھر وہ اپنا کام کرے گا، سونا چاندی اپنا کام۔ ایسے ہی لوگ کہ لوگوں میں بہت صلاحیت ہے، اس امت میں بہت صلاحیت ہے، اس امت میں بہت صلاحیت ہے، دیہات والوں میں، شہر والوں میں، پڑھے لکھوں میں، بے پڑھے بہت صلاحیت ہے۔ ایک آدمی آپ نے فرمایا ہے کرنا کماتے ذهب والفضة، کہ لوگ اپنی جگہ ایسے قیمتی ہیں جیسے سونے اور چاندی کی کانیں ہوتی ہیں، لیکن کان میں سونا نیچے پڑا رہے تو کوئی فائدہ نہیں، اس لیے اس کو نکالو۔ اس کو نکالنے کا کیا طریقہ ہے؟ کہ اس کے نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک تو اس کی خوبیوں پر نظر کرو، اس پر نظر کرو، لوگوں کی خوبیوں پر نظر کرو کہ اس آدمی میں یہ خوبی ہے، یہ خوبی ہے۔ مولانا صاحب فرماتے تھے کہ ہمارے کام میں خوبیوں کو دیکھنا ہے، اور خوبی نظر آئے گی حسن ظن سے، اچھا گمان ہوگا تو خوبی نظر آئے گی، برا گمان ہوگا تو برائی نظر آئے گی۔ اس لیے ہماری معاشرت میں، ہمارے ذہن میں برا گمان کرنا منع ہے، کوئی کسی کے بارے میں برا گمان نہ کرے، ہاں اچھا گمان کرے۔ اچھا گمان کرنے کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ اسے خوبی دیکھو اس کے ساتھ اچھا گمان کرو، اور اچھا گمان کر کے پھر اس کو چلاؤ۔ کیا کرو کہ اس میں خوبی دیکھی ہے کہ اس کی خوبیوں سے فائدہ اٹھاؤ۔ نبوت میں اور حکومت میں یہ فرق ہے کہ حکومت کرنے کے لیے حکومت خوبی نہیں دیکھتی، اپنی غرض دیکھتی ہے۔ حکومت کیا دیکھتی ہے کہ میری غرض ہے، میری غرض پوری کر رہا ہے تو میرا، اور میری غرض نہیں پوری کرتا تو میرا نہیں، ہمارے فیور میں نہیں ہے۔ حکومتیں اغراض دیکھتی ہے، اغراض پوری کراتی ہے۔ نبوت میں اغراض میں کوئی تعلق نہیں ہوتا، بلکہ اس آدمی کی قدر ہوتی ہے اور اس آدمی کو ذمہ داری پر کھڑا کرنا ہے، کہ اس آدمی کی قدر کرو اور اس کو ذمہ داری پر کھڑا کرو۔
اور ذمہ داری کا کھڑا کرنے کے لیے، قدر کرنے کے لیے کہ اس کے ساتھ اچھا گمان کرو. جب اچھا گمان کرو گے تو اس کی خوبی نظر آئے، چاہے وہ دشمن ہے لیکن اس کی خوبی نظر آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کے بارے میں یہ فرمایا. یہ خالد بن ولید جو ہے ابو جہل کے قبیلے کے، ابو جہل کو تو سب جانتے ہیں، وہ اسی قبیلے مخزوم، بنی مخزوم قبیلے کے. تو ابو جہل بھی آپ کے خلاف بہت تیز تھا اور خالد بھی آپ کے خلاف بہت تیز. یہ قبیلہ ہے، لیکن آپ نے دونوں میں فرق کیا ہے، ابو جہل میں اور خالد. خالد کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ خالد، اس کے اندر بڑی خوبی ہے، اگر یہ اپنی صلاحیتوں کو ہمارے ساتھ لگاوے تو ہم تو اس کو آگے رکھیں. اپنی صلاحیتوں کو ہمارے ساتھ لگاوے تو ہم تو اس کو آگے رکھیں. یہ اس وقت آپ نے فرمایا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لے گئے تھے. تو ایک مرتبہ تو واپس کیا تھا، اگلے سال اس کی قضا کی. جب قضا کے لیے آپ گئے اور عمرہ کیا تو مکے میں خالد کو نہیں پایا. مکے والے ہیں، مکے پر ان کا قبضہ ہے، لیکن خالد نہیں ہے. ان کے بھائی تھے، ان کے بھائی مفلس تھے، وہ ایمان لائے تھے، اس میں خالد نہیں ہے. تو وہ جانتے تھے کہ خالد آپ کی وجہ سے یہاں سے چلے گئے. آپ 3 دن کا وہ معاہدہ ہو گیا تھا کہ 3 دن رہیں گے، عمرہ کریں گے. تو خالد آپ کو دیکھنا نہیں چاہتے، اتنی نفرت تھی، اس لیے وہ چلے گئے. بڑوں کے سامنے ایسی بات نہیں کہہ سکتے. تو ان کے بھائی نے جواب دیا، یا رسول اللہ، اللہ اس کو لائے گا. یہ نہیں کہا کہ وہ چلا گیا آپ کی وجہ سے. ادب کہ خالد کہاں ہے، کہ یاتی نہیں اللہ اس کو لائے گا، یہ نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ خالد اتنا سمجھدار آدمی ہے، اگر یہ اپنی صلاحیتوں کو ہمارے ساتھ لگاوے تو ہم تو اس کو آگے آگے رکھیں، یعنی ان کی قدر کریں. یہ بات ہم کو ایک کر کے وہاں بھیجی کہ تو بھاگ رہا ہے اور تیرے لیے یہ ہو رہا ہے. یہ نبوت کی بات ہے کہ نبی دشمن کو دشمن نہیں دیکھتا، بلکہ باوجود دشمنی کے اس کی خوبی کو دیکھ رہا ہے. اس سے کہتے ہیں کہ نبوت کے کاموں میں خوبیاں دیکھی جاتی ہیں، حکومت کے کاموں میں اغراض دیکھے جاتے ہیں کہ میری غرض کوئی ہوتی کہ نہیں ہوتی، تو پھر یہ بھی راضی ہے. نبوت کے کام میں کہ نبوت کے کام میں یہ ہے کہ ایک دوسرے کی خوبی دیکھو، چاہے وہ دشمنی ہو، وہ دشمنی پر ہے، لیکن آپ نے ان کی خوبی کہا کہ اتنی صلاحیت والا آدمی ہے، اگر یہ اپنی صلاحیتوں کو ہمارے ساتھ لگاوے تو ہم تو اس کی قدر کریں، اس کو آگے آگے مطلب تبنا ہو تو اس کو ہم آگے رکھیں. یہ بات ان کو پہنچی تو ان کا روح بدل گیا، ان کا روح بدل گیا. اور میں جانے نہیں چاہتے ان کو کوئی خواب آیا، جی ہاں، کہ میں ایک ویران جگہ پر ہوں، وہ ویران جگہ سے آباد جگہ پر پہنچا ہوں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو بعد میں ان کو بتایا کہ تمہارا ویران جگہ وہ تمہارا شرک ہے اور آباد جگہ یہ ایمان ہے. چنانچہ انہوں نے فیصلہ کیا، وہ فیصلہ کر کے آپ کے پاس آ گئے. تو میں نے کہا ہمارے کام میں ایک دوسرے کی خوبیوں کو دیکھنا، حسن زن کے ساتھ، اس کے ساتھ حسن زن کے ساتھ، اس لیے کہ ہر آدمی میں کوئی نہ کوئی خوبی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی کمی بھی ہوتی ہے اور کوئی نہ کوئی خوبی ہوتی ہے. آدمی کا چہرہ بھی ہے، آدمی کی پیٹ بھی ہے، پیٹ تو سب ایک بھی ہے، چہرے میں فرق ہے. جی چہروں میں فرق ہے، خوبصورتی بدسورتی تو چہرے پر ہے، پیٹ پر نہیں ہے. تو ہر آدمی میں کوئی نہ کوئی خوبی نہیں ہوتی ہے. یہ اپنی خوبیوں کا نظر کرو.
اور اس کی خوبیوں پر نظر اس لیے کرنی ہے کہ ہم کو اس کی خوبیوں سے فائدہ لینا ہے، دین کا فائدہ۔ کون سا فائدہ؟ دین کا فائدہ۔ آپ کی شادی میں یہ خوبی ہے، یہ خوبی ہے، ایسی خوبیوں کو دیکھ کر اس کو دعوت دو، اور دعوت اخلاق کے ساتھ دو، دعوت اکرام کے ساتھ دو، تاکہ وہ اپنی خوبیوں کے ساتھ اس کام میں لگ جائے۔ پھر اس کی دشمنی ختم ہو جائے گی، اس کی دشمنی ختم ہو جائے گی، اس لیے کہ اس کو اپنی جگہ مل گئی اپنی صلاحیت کے مطابق، تو پھر وہ کام کرے گا۔ چنانچہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 8 ہجری میں اسلام لائے ہیں، فتح مکہ سے پہلے، اور پھر بعد میں مکہ فتح ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت چلایا، جماعتوں میں بہت چلایا۔ وہ کہتے تھے مجھے قرآن حدیث پڑھنے کا زیادہ موقع نہیں ملا ہے، مجھے تو زیادہ چلایا گیا ہے، کیونکہ وہ اس کام کے تھے، وہ اس کام کے تھے، اس کو چلایا جاتا ہے، آخر تک ہو رہا ہے، آخر تک کہ انہوں نے فیصلہ یہ کیا تھا کہ میری یہ جان اللہ کے راستے میں جائے، اس پر وہ ہے۔ تو آدمی کی خوبیوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے دعوت کا اور نبوت کا کام ہے کہ ایک دوسرے کی خوبی دیکھو، حسن زن کے ذریعے سے، کہ حسن زن کی وجہ سے خوبیاں نظر آئے گی، اور خوبیوں کو دین پر لگانا ہے۔ اس امت میں اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی خوبیاں رکھی ہیں افراد کے اندر، اس کو حاصل کرنے کا یہی راستہ ہے کہ حسن زن ہو اور حسن عمل ہو، کہ اپنے عملوں کو اچھا بناؤ۔ عمل کا اچھا بننا 2 وجہ سے ہوتا ہے، ایک نیت کا اخلاص، ایک سنت کا اتباع۔ ایک نیت کا عمل کی خوبی، مسلمان کے عمل کی خوبی، ایمان تو اللہ نے نہیں رکھا ہے، اب ایمان کے بعد اس کی نیت کے اندر خلوص آ گئی، اخلاص نیت، اور اخلاص نیت کے ساتھ اتباع سنت۔ ہمارے حضرت جی فرماتے تھے اخلاص نیت اتباع سنت، اخلاص نیت اتباع سنت، یہ ساری خیر پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ اخلاص نیت کی علامت ہوتی ہے کہ جان بھی اپنے لگاوے، مال بھی اپنا لگاوے، اور کسی سے کچھ نہ چاہے، کسی سے کچھ نہ چاہے، جان حاضر ہے، مال حاضر ہے، جو طے ہو جائے گا وہ کروں گا، جو فیصلہ ہو جائے گا وہ کروں گا، میرا کوئی تقاضا نہیں ہے، میرا کوئی مطلب نہیں ہے، بلکہ یہ میری جان ہے، یہ میرا مال ہے، آگے تو فیصلہ ہے۔ صحابہ نے کام کو اس طریقے سے کیا، جان ہماری ہے، مال ہمارا ہے، فیصلہ رسول کا ہے، اللہ رسول کا جو فیصلہ ہوگا اس کے مطابق ہماری جان مال لگے، تو فیصلے کے مطابق جان مال لگانا یہ اخلاص کی علامت ہے، کی علامت ہے، اخلاص کی علامت ہے، چاہے تھوڑا ہی ہو، بال بٹوا مال تھوڑا ہوتا ہے کوئی بات نہیں، لیکن نیت میں اخلاص ہے، تھوڑی بھی قبول کی جائے گی کیونکہ یہ مخلص ہے۔ تو نیتوں کا اخلاص، کیا آخرت کو چاہنے والے بنے، کیا چاہنے والے بنے، کیا آخرت کو چاہنے والے بنے۔ صحابہ کرام کی بڑی خوبی یہی ہے، انما ہممنا الآخرہ ولیست ہممنا الدنیا، کہتے ہیں کہ ہمارے عزائم اپنی آخرت بنانے کے، آگے رکھو پیچھے رکھو، ہم ہر طرح تیار ہیں۔ ان کی اطاعت کس طرح ہوتی تھی، صحابہ کی اطاعت کس طرح ہوتی تھی، کہ صحابہ کی اطاعت کس طرح ہوتی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ دے کر قول قرار کیا، بایانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سمع و طاعہ، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر قول قرار کیا۔ کیا قول قرار کیا ہے؟ یہ قول قرار کیا ہے کہ ہم آپ کی بات سنیں گے اور مانیں گے، بات سنیں گے اور مانیں گے، کہ کس حال میں، کس حال میں، کہ ہر حال میں، ہر حال میں۔ بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی اثرۃ علینا، 5 باتیں ہیں کہ ہم آپ کی بات مانیں گے، اس حال میں کہ اللہ تعالیٰ آسانی میں، مالداری میں، تو بھی آپ کا
کہ آسانی ہے مزاجی ہے تو کام کرنا آتا ہے، اور تنگی ہے دشواری ہے یہ تو بھی مانے اس پر سمجھ آ رہی ہے۔ آسانی ہے مالداری ہے اس حال میں تو ماننا آسان ہے، اور آسانی نہیں ہے غریبی ہے تنگی ہے تو بھی ماننا۔ پھر دوسرے والمسرے، پھر والمنشط والمکر ہے، ہمارا جی چاہے تو جی نہ چاہے، دونوں حال میں بات مانے۔ بات پتا کسی کام کے لیے جی چاہتا ہے اور وہ کام بھی آ گیا تو آسانی ہو گئی، جی بھی چاہ رہا تھا اور وہ کام بھی دل میں آ گیا، اور بعض مرتبہ جی نہیں جا رہا ہے کسی کام کا اور وہ کام دل میں آ گیا، اب کیا کرنا؟ جیسے کرنا ہوگا، جی چاہے تو جی نہ چاہے تو ہم ہر میں بات مانیں۔ پانچویں بات کیا؟ یہ پانچویں بات ہے، کوئی ہم کو پوچھے تو کوئی ہم کو نہ پوچھے تو، کوئی ہم کو پوچھے کہ بھائی آپ کی کیا رائے ہے، اور یہ کہ ہم کو پوچھا نہیں اس لیے ہم اس سے متفق نہیں ہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اگر بات صحیح ہو گئی ہے اور ہم سے نہیں پوچھا ہے تو کوئی بات نہیں، کام ہو جانا چاہیے، کوئی ہم کو پوچھے کوئی ہم کو نہ پوچھے۔ یہ پانچ باتیں اطاعت کی کمال ہے، غریبی ہو تو مالداری ہو تو جی چاہتا ہو جی نہ چاہتا ہو، کوئی ہم کو پوچھے کوئی ہم کو نہ پوچھے، یہ نہیں کہ ہم کو نہیں پوچھا اس لیے ہم اس سے متفق نہیں ہیں کہ یہ بات صحیح ہے۔ اگر یہ بات صحیح کہ کام صحیح ہوا ہے فیصلہ صحیح ہوا ہے تو ہم اس کام کے ساتھ چاہے مجھے نہ پوچھا ہو کوئی بات نہیں، مجھے پوچھنے کی بات نہیں ہے کہ مجھے کیوں نہیں پوچھا، یہ کوئی اطلاع نہیں، یہ اطلاع صحیح نہیں ہے، کام صحیح ہوا ہے فیصلہ صحیح ہوا ہے تو ہم اس کام کے مددگار ہیں، تو اس طرح اطاعت کو کامل بنایا صحابہ کرام۔ اور اطاعت جو ہوتی ہے میرے دوستو، اطاعت ہدایت کا دروازہ ہے۔ اطاعت کیا ہے؟ ہدایت کا دروازہ ہے کہ جتنی اطاعت اتنی ہدایت، جتنی اطاعت اتنی ہدایت۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر اطاعت کرو گے رسول کی تو رسول والی ہدایت پاؤ گے، یہ کہا۔ تو اطاعت کی وجہ سے ہدایت ملتی ہے، اور اطاعت اصل مقصود ہے۔ تمام نبیوں کا دنیا میں آنا صرف اطاعت کے لیے تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کی اطاعت کا بتاؤ۔ اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ جو حکم آیا جو فیصلہ آیا ہم اس کے تابع ہیں، چاہے ہماری سنی گئی نہیں سنی گئی، ہماری مانی گئی نہیں مانی گئی، اس میں کوئی بحث نہیں۔ جو ہوا ہے صحیح ہوا ہے فیصلہ جو ہے ہم اس کا تابع ہیں، چاہے ہم کو نہیں پوچھا ہے تو کوئی بات نہیں۔ اس سے کہتے ہیں کوئی ہم کو پوچھے کوئی ہم کو نہ پوچھے، کوئی ہم کو آگے کرے کوئی ہم کو پیچھے کرے، بہرحال کام صحیح ہوا ہے تو ہم اس کے مددگار ہیں۔ یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا کہ انہوں نے اپنی اطاعت کو کامل بنایا، اور جب اطاعت کامل ہوتی ہے تو وہ ہدایت کا دروازہ بنتی ہے، ہدایت کا سبب بنتا ہے کہ بھائی نبی کو ہوتا تھا کہ اگر اطاعت کرو گے اور نبی کی راہ پاؤ گے۔ اس لیے میرے دوستوں ہمارے کام میں اور دین کے تمام کاموں میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہوتی ہے وہ آدمی کی نفسانیت ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ اس کی نفسانیت، اس کے نفس کے اندر کوئی تقاضے ہوتے ہیں، ضد ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ ضد ہوتی ہے، جانتا ہے کہ بات تو یہی ہے لیکن ماننی نہیں ہے، چلنے نہیں دینی ہے، اس کو ضد کہتے ہیں۔ نفس میں ضد ہے، جس کے اندر ضد ہوگی وہ محروم ہوگا، یہ کہتے ہیں اللہ کی طرف۔ جس کے اندر بھی ضد ہوگی تو وہ محروم ہوگا۔ خاب کل جبار عنید، کہ جتنے بھی جتنے ہیں وہ سب محروم۔ تو جتنی آدمی محروم ہوتا ہے وہ جانتا ہے کہ صحیح تو یہ ہے لیکن ساتھ نہیں دینا ہے، چلنے نہیں دینا ہے۔ ابو جہل کا یہ مزاج تھا، ابو جہل کا یہ مزاج تھا۔ اب جو دعا کے دن یا اللہ ابو جہل کے ذریعے سے یا عمر کے ذریعے سے اسلام کو قوت پہنچا، دونوں کا نام دیا تھا۔ ابو جہل گیا اور عمر آ گئے، ابو جہل کے مزاج میں ضد،
کا فیصلہ ہے کہ جس میں بھی دیر ہوگی وہ محروم ہوگا، آج نہیں تو کل. اس نے کہا اپنی زندگی چھوڑا. ابو جہل کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ صحیح تو ان کا ہی ہے، یہ کہتا تھا کہ صحیح تو ان کا ہی ہے لیکن چلنے نہیں دینا ہے. ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو یہ اور مغیرہ ابن شعبہ دونوں کھڑے تھے، تو آپ نے دونوں کو دعوت دی. آپ کا معمول تھا کہ ابو جہل برابر دعوت دیتے تھے. پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے نکل گئے تو مغیرہ ابن شعبہ سے کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں کہ شہید تو ان کا ہی ہے لیکن چلنے نہیں دینا ہے، ماننا نہیں. یہ غلط ہو گیا اندر تو جس کی وجہ سے آدمی ہمیشہ محروم ہوگا. یہ قاعدہ ہے کہ وخاب کل جبار عنید، جتنے جتنے ہیں یہ سب محروم ہوں گے. وہ اپنی چیز چلا ہے لیکن آخر میں کیا سنا سے جتنے جتنی تھی یہ سب نامراد ہوئے. تو آدمی اس کام میں آگے بڑھنے کے لیے اپنے آپ کو اطاعت پر ڈالے، ضد پر نہ ڈالے، ضد پر نہ ڈالے. اطاعت کی وجہ سے اللہ اس کو آگے بڑھائے. غلطی ہو جائے گی، بھول ہو جائے گی، گناہ ہوگا، یہ کوئی بات نہیں، یہ تو ہوتے ہی ہے. آدمی سے گناہ نہیں ہوگا، آدم علیہ السلام سے غلطی نہیں، تو غلطی تو ہونے والی ہے، گناہ تو ہونا ہی ہونا ہے. آدمی کرتے ہوئے اس کا پیر پھسل جاتا ہے تو اس طرح عمل میں بھی کبھی وہ پھسل جائے گا، کرنے میں پھسل جاتا ہے. تو آدمی سے غلطی ہو جائے گی، آدمی سے گناہ ہو جائے گا، لیکن گناہ کی وجہ سے اور غلطی کی وجہ سے آدمی گرتا نہیں ہے اللہ کی نظروں سے. گناہ ہوگا، سب بنے گا، اللہ نے کہا تو سب بنے گا. یا عبادی کلکم خطاؤون، اے میرے بندو تم جب بنے تم تو سب خطا کر. تو خطا سے اور گناہ سے آدمی گرتا نہیں ہے، اسے گناہ ہو جائے گا. مقدر میں ہے گناہ تو گناہ ہو جائے گا، لیکن گناہ کی وجہ سے اللہ کے یہاں سے وہ گرے گا نہیں، بلکہ جب گناہ پر ہی توبہ کرے گا، ندامت کرے گا تو اللہ اس کو آگے لے گا. مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے کہ ندامت والے کو اللہ زیادہ دیتے ہیں. ندامت والے کو گناہ پر ندامت ہوئی ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے گناہ کیا، اس کو ندامت ہے کہ ندامت والے کو زیادہ دیں گے. تو گناہ تو ہو جائے گا آدمی سے، گناہ کی وجہ سے نہیں گرے گا آدمی، بلکہ اپنی غلطی میں جب وہ اڑ جائے گا تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو نکالے گا. خواب کل جبار عنید، یہ جتنے جتنے ہیں، جتنے زبردستی والے ہیں، یہ سب محروم ہیں. چنانچہ جتنے محروم ہوئے ہیں وہ اپنی ضد کی وجہ سے. تو ہم اپنی ضد اس کام میں نہیں ملیں گے. کام اللہ کا ہے، کام اللہ کی قدرت سے چلے گا، اللہ کی قدرت سے چلے گا. اور ضد سے ہوگا تو ایک محروم ہوگا. تو ابو جہل کی ایک حرکت تھی، وہ اپنی ضد کی وجہ سے کام سے گیا. یہ مثالیں ہیں. اس طرح فرعون کی بھی حالت ہے، فرعون کی بھی حالت. وہ جانتا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، لیکن اپنی ضد ہے، اپنی ضد ہے، اپنا اقتدار ہے کہ ضد کو اور اقتدار کو چھوڑ دو. پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو بات آئی ہے اسے قبول کر دو کہ آدمی کی سعادت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بات کو قبول کرے. یہ اسی سعادت کی بات ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بات کو قبول کرے اور اللہ تعالیٰ کی بات کو قبول کر کے اپنے آپ کو آگے بڑھا دے. اپنی صلاحیتوں کو لگانا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے اس کام پر کی ہیں وہ لگانا، اور اپنے ساتھیوں کی صلاحیتوں پر نظر کرنا، اپنے ساتھیوں کی صلاحیتوں پر نظر کرنا اور ان کی صلاحیتوں پر نظر کر کے ان کو آگے بڑھانا، ان کو آگے بڑھانا. اس سے کیا ہوگا کہ صلاحیتیں آگے بڑھیں گی. جب صلاحیتوں آگے بڑھنا نہیں ہوتا، آپ میں تعصب پیدا ہو گیا، تعصب پیدا ہو گیا. اور تعصب کی وجہ سے باطل آئے گا، حق نہیں آئے گا. تعصب کی وجہ سے باطل تو آئے گا، حق نہیں آئے گا. یہ حق تعصب کی وجہ سے نہیں آتا، حق تو اخلاص کی وجہ سے آتا ہے کہ بھائی یہ آدمی اس لائق ہے، اس لائق ہے تو اس کو اس کام پر لگاؤ، اس کو اس کام پر لگاؤ.
کیونکہ قیامت کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ نہ آدمیوں کے ہاتھوں میں کام چلا جائے گا، حدیثوں میں احتیاط سے یہ اور کاموں کے ہاتھوں میں آ گیا، یہ قیامت کی علامتوں میں سے۔ اس لیے میرے حضرت کی دعوت کے کام میں بندوں کی صلاحیتوں کو دیکھا جاتا ہے، اور صلاحیتوں کو اس لیے دیکھا جاتا ہے تاکہ ان کی صلاحیتیں کام پر آ جائیں اور ان کی صلاحیتوں سے چیز کو فائدہ ہو۔ اس لیے نبی کی نظر صلاحیت پر ہوتی ہے، اس آدمی میں یہ صلاحیت ہے، اس آدمی میں یہ صلاحیت ہے، چاہے وہ دشمن ہے، ساری چیزیں بڑی دشمن ہے، لیکن آپ کی نظر اس کی صلاحیت پر ہے۔ ایک حدیث کو کیا ہو گیا ہے، ایک کی صلاحیت والا آدمی ہے، اگر یہ ہمارا ساتھ ہے تو ہم تو اس کو آگے رکھیں۔ سارے نبوت ہے، نبوت کے کام میں لوگوں کے مال سے، لوگوں کی چیزوں سے مطلب نہیں ہوتا، بلکہ لوگوں کی صلاحیتیں مطلوب ہوتی ہیں کہ ہم کو تو ان کی صلاحیت چاہیے۔ کیا چاہیے؟ ان کا مال نہیں چاہیے، ہم کو تو ان کی صلاحیت چاہیے، تو ان کی صلاحیت اس کام پر لگاؤ، بس یہ نبوت کا کام ہے۔ دوسرے کاموں میں ان کے مال کو، ان کی چیزوں کو چاہا جاتا ہے، یہاں مال نہیں چاہا جائے گا، بلکہ ہم کو ان کی صلاحیت چاہیے۔ تو ہماری دعوت میرے دوستوں صلاحیتوں پر ہے۔ اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے کام میں خوبیوں کا لین دین ہے، اس لیے خوبیاں نظر آئے گی اچھا گمان کرنے میں۔ جتنا گمان آپس میں اسلامی معاشرت کا حکم یہ ہے کہ ایک دوسرے کے در اپنا گمان اچھا رکھو، برے گمان کی کوئی وجہ نہیں، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا یہ ٹھیک نہیں ہے، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا ٹھیک نہیں ہے۔ فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو پاکیزہ مت بتاؤ، کہ اپنے آپ کو پاکیزہ مت بتاؤ۔ فلا تزکوا انفسکم وهو اعلم بمن اتقى، اللہ جانتے ہیں کون کتنا پرہیزگار ہے، اللہ جانتے ہیں کون کتنا پرہیزگار ہے، وہ تو اللہ کو معلوم ہے۔ تو اپنے آپ کو پاکیزہ پرہیزگار مت بتاؤ۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ آدمی اپنی محنت میں رہے، اپنی کوشش میں رہے، تاکہ اس کی صلاحیتیں حق بنے، کہ جتنی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے وہ صلاحیتیں امانت ہے اللہ تعالیٰ، کیا ہے کہ وہ اللہ کی امانتیں ہیں، اور امانتوں کا جو مصرف اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے وہ دین ہے کہ اپنی صلاحیتوں کو دین پر لگاؤ۔ جب یہ اپنی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے گا تو آگے جو کمی ہوگی وہ اللہ پوری کرے گا۔ اس نے اپنی صلاحیت لگا دی، آگے اس کی طاقت نہیں ہے تو آگے کون کرے گا؟ کہ اللہ کرے گا۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اللہ کہا کہ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، کہ اللہ تمہاری قوت میں اپنی قوت کا اضافہ کرے گا۔ اس نے اپنی قوت تو لگا دی، آگے طاقت نہیں ہے، جب تمہاری طاقت آگے رک جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طاقت لگائے گا، پھر اللہ تعالیٰ کی طاقت سے کام ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طاقت سے نفع لینے کے لیے یہ شرط ہے کہ اپنی طاقت لگاؤ۔ جہاں سے نبی یہی کام کرتے ہیں تو وہ اپنی طاقت لگا دیں گے، تو اپنی طاقت لگا لیں گے تو پھر آگے اللہ اپنی طاقت لگائے گا۔ یہ شرط ہے کہ یزدکم قوۃ الی قوتکم، تم اللہ تمہاری قوتوں میں اپنی قوت کا اضافہ کرے گا تو پھر کام بن جائے گا۔ تو اللہ کی طاقت سے فائدہ اٹھانے کا راستہ کہ وہ یہی ہے کہ اپنی طاقت اس کام پر لگائی جائے، جانی طاقت ہو، مالی طاقت ہو، فکر کی طاقت ہو، جو بھی طاقت ہو، جو طاقت اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ اس کام پر لگے تاکہ آخرت بن جائے۔ آخرت بنانے کے لیے لگانے حکم ہے کہ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، تجھ کو اللہ نے جو چیز دی ہے اس سے تو اپنی آخرت بنا لے۔ یہ حکم ہے کہ جو صلاحیت تجھ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس سے تو اپنی آخرت بنا لے۔ تو آخرت تو بنے گی دین پر لگانے کی وجہ سے، دنیا پر لگانے کی وجہ سے دنیا بنتی ہے، دین پر لگانے کی وجہ سے آخرت بنتی ہے، اور اللہ کی دعوت ہے کہ اپنی چیزیں اپنی آخرت کو بنا لو۔ اس لیے میرے دوستوں جتنی جانے والی طاقتیں ہیں وہ اللہ کی دی ہوئی امانتیں بھی ہیں اور اللہ کی دی ہوئی نعمتیں بھی، دونوں وہ نعمتیں بھی ہیں اور وہ امانتیں بھی ہیں۔ نعمت ہونے کی وجہ یہ اس کا شکر کرنا ہے کہ اللہ نے اس کو ایک نعمت دی، اور امانت ہونے کی وجہ یہ ذمہ داری پوری کرنی ہے۔ امانت کا کیا تقاضا ہے کہ امانت کا تقاضا ہے کہ امانت کا تقاضا ہے کہ اس کی وجہ سے ذمہ داری پوری کی جائے۔ امانت کہتے ہیں کہ ان چیزوں سے ذمہ داری پوری کراؤ،
اس لیے کہا کہ مسلمانوں کی جانوں کو، مسلمانوں کے مالوں کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے عوض میں خریدا ہے۔ یہ اپنی جانوں کو مالوں کو لگائیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں ان کو کیا دیں گے؟ جنت دیں گے۔ جنت کے شوق میں، جنت کی طلب میں کام کرنا، یہ اخلاص کی علامت ہے، یہ اخلاص کی علامت ہے۔ حدیثوں میں ہے کہ اللہ کی جنت مانگو، کون سی جنت مانگو؟ کہ جنت تو بالکل مانگو، سب سے اونچی جنت، جب اللہ جنت مانگو جنت میں تو جنت کی شوق میں کام کرنا، عذاب کے خوف سے کام کرنا، یہ بھی اخلاص کی علامت ہے۔ اور آگے اللہ رسول کی محبت میں کام کرنا، اس کی اللہ رسول کی محبت میں کام کرنا، یہ تو اعلیٰ درجہ ہے کہ اللہ سے بھی محبت ہے، اللہ کے رسول سے بھی محبت ہے، اور اللہ رسول کی محبت میں اللہ کا کام کرنا، یہ بڑی بات ہے، یہ بڑی بات ہے کہ اللہ رسول کی محبت میں اللہ کا کام کرنا۔ جیسے بچوں کی محبت ہوتی ہے، جوانوں کی محبت ہوتی ہے، ان کے تقاضے پورے کرتے ہیں تو محبت کی وجہ سے کبھی اکتاتا نہیں ہے، محبت ہونے کی وجہ سے کبھی اکتاتا نہیں ہے، محبت کہا کہ اللہ رسول کا کام یہ محبت ہے کہ اللہ کی محبت پیدا کرنے کے لیے کہ اللہ کی نعمتوں کو دیکھو کہ اللہ نے تمہیں کیا 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 ہے، کتنی نعمتیں دی اور کتنی نعمتیں دے رہے ہیں، مانگو تو بھی دے، نہ مانگو تو بھی دے۔ تو یہ رکوع ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے کہ اللہ کے اطاعت، اللہ کی محبت میں، اللہ کے رسول کا اتباع، اس کے رسول کی محبت میں، ہاں کہ یہ بڑی بات ہے، یہ بڑی بات ہے کہ محبت کے ساتھ کام کرنا، پھر کوئی شکایت نہیں ہوتی، جو محبت ہے محبت کے کام کرنا، یہ بڑی بات ہے۔ صحابہ کرام میں یہی ہوگی کہ ان کو اللہ سے، رسول سے، دین سے محبت ہوگی، ولكن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، کہ اللہ نے ایمان کی محبت تمہارے دلوں میں ڈال دی ہے اور ایمان تمہارے دلوں میں مزین ہو گیا ہے، اسے ہر وقت کی ترقی کی فکر ہے۔ تو یہ چیز ہے، اس لیے یہ چیزیں اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ایمان کی محبت ہے، اس کی محبت ہے اللہ حبب الیکم ایمان وزینہ فی قلوبنا، کہ اللہ ہم کو ایمان کی محبت ہے اور ایمان ہمارے دلوں میں مزین ہو جائے، جو چیز مزین ہوتی ہے اس کی ترقی مطلوب ہوتی ہے، اس کی ترقی مطلوب ہوتی ہے، یہ ایمان ہمارے دلوں میں مزین بھی ہو جائے تاکہ اندر ترقی کرے۔ تو اللہ سے ایمان کی محبت مانگنا، اللہ سے آخرت مانگنا، یہ کام ہے کہ آخرت کو سامنے رکھ کر اللہ رسول کی محبت سے کام کرنا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی نصیب فرمائے۔